پیارے بچوں السلام علیکم۔ کہانی سننے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کا بٹن دبا دیجیے۔ ایک وقت کی بات ہے، ایک گھنے اور سرسبز جنگل میں چونٹیوں کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ یہ جنگل درختوں، پھولوں اور ندیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے، پرندے چہچہا رہے تھے اور ندیوں کا پانی ٹھنڈی ہوا میں گنگنا رہا تھا۔ اسی جنگل میں تمام جانور خوش اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے، لیکن چونٹیوں کا گاؤں سب سے زیادہ مشہور تھا، کیونکہ وہاں کی چونٹیاں ہمیشہ مل جل کر کام کرتی تھیں اور اپنی عقل مندی کے لیے مشہور تھیں۔ چونٹیوں کے گاؤں میں ایک بزرگ چونٹی تھی جس کا نام تھا چلبلی چونٹی۔ چلبلی چونٹی اپنی مذاق اور تجربے کی وجہ سے سب کی رہنما تھی۔ وہ چونٹیوں کو ہمیشہ سکھاتی تھی کہ اتحاد اور اتفاق میں کتنی طاقت ہوتی ہے اور کیسے عقل اور حکمت سے ہر مشکل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ایک دن جب سورج اپنی کرنوں سے جنگل کو روشن کر رہا تھا، ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جنگل کے ایک پرانے درخت کے نیچے ایک خزانہ چھپا ہوا تھا جس کے بارے میں کسی کو علم نہ تھا۔ یہ خزانہ کئی سالوں سے وہاں دفن تھا اور اس میں سونے، چاندی، قیمتی جواہرات تھے۔ ایک دن تیز ہوا اور طوفان کی وجہ سے وہ درخت گر گیا اور خزانے کا ایک حصہ زمین سے باہر نظر آنے لگا۔ خزانے کی خوشبو جنگل کے مختلف جانوروں تک پہنچ گئی۔ سب کو لگا یہ خزانہ ان کی قسمت بدل سکتا ہے۔ اس خزانے کی لالچ میں چوہے، گلہریاں اور کچھ بڑے پرندے خزانے کی تلاش میں نکل پڑے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اس خزانے کو حاصل کریں گے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ چونٹیوں کے گاؤں کے قریب آنے والی ہر چیز کا مقابلہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ چونٹیوں کے گاؤں کے قریب جب یہ خزانہ نظر آیا تو چلبلی چونٹی فوراً سمجھ گئی کہ یہ خزانہ خطرے کے باعث بن سکتا ہے۔ اس نے سب چونٹیوں کو اکٹھا کیا اور کہا، میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ ہمیں اس خزانے کو محفوظ رکھنا ہوگا، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اس لیے بھی کہ اگر یہ خزانہ غلط ہاتھوں میں چلا گیا تو یہ ہمارے پورے جنگل کو تباہ کر سکتا ہے۔ چونٹیاں اپنی سردار کی بات کو سنجیدگی سے لیا اور اپنی حکمت عملی بنانے لگیں۔ انہوں نے مل کر ایک پلان بنایا کہ کیسے بڑے جانوروں کا سامنا کرنا ہے اور کیسے اس خزانے کی حفاظت کرنی ہے۔ دوسری طرف چوہے اور گلہریاں خزانے کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ چوہوں کا سردار کالو چوہا اپنے چالاکی کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس نے اپنے گروہ کو اکٹھا کیا اور کہا، ہمیں اس خزانے کو حاصل کرنا ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ چوہے فوراً خزانے کی طرف بڑھنے لگے، لیکن جیسے ہی وہ خزانے کے قریب پہنچے انہیں ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ وہ رک گئے اور دیکھا کہ یہ شمار چونٹیاں ان کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ چوہے حیران تھے کہ اتنی چونٹیاں ان کا کیا بگاڑ سکتی ہیں، لیکن چونٹیوں نے ان کا گھیرا تنگ کر دیا اور ان کے پاؤں پر چڑھنے لگے۔ کالو چوہا غصے میں آ گیا اور چونٹیوں کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار وہ ناکام رہا۔ چونٹیاں اپنے اتحاد سے چوہوں کو روک رہی تھیں اور انہیں آگے بڑھنے نہیں دے رہی تھیں۔ آخر کالو چوہا اور اس کے ساتھی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد گلہریوں کا گروہ آیا۔ گلہریوں کے سردار چھوٹی گلہری بڑی پرتیلی اور چست تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ بڑی آسانی سے چونٹیوں کو شکست دے دے گی، لیکن جیسے ہی وہ خزانے کے قریب پہنچی چونٹیوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ انہوں نے مل کر گلہری کے پاؤں میں چڑھنا شروع کیا، جس سے گلہری پریشان ہو گئی۔ گلہری نے چونٹیوں کو جھاڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہی۔ آخرکار وہ بھی خزانے کو چھوڑ کر پیچھے بھی ہٹ گئی۔ بڑے پرندے بھی خزانے پر قبضہ کرنے کے لیے آئے، لیکن چونٹیوں کی حکمت اور اتحاد کے سامنے ناکام رہیں۔ آخرکار جنگل کے تمام جانور سمجھ گئے کہ یہ خزانہ ان کے لیے نہیں ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مزید کوشش نہیں کریں گے اور واپس چلے گئے۔ چونٹیاں خوش تھیں کہ ان کی حکمت اور عقل نے انہیں کامیاب کر دیا۔ چلبلی چونٹی نے سب چونٹیوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھا، ہم نے کسی بھی جانور سے لڑائی نہیں کی، لیکن پھر بھی ہم نے خزانے کی حفاظت کی۔ یہ ہماری عقل اور اتحاد کی جیت ہے۔ چونٹیاں چلبلی چونٹی کی باتوں سے بہت متاثر ہوئیں اور انہوں نے عہد کیا کہ وہ ہمیشہ اتحاد اور حکمت سے کام لیں گی۔ اس کے بعد چونٹیوں نے خزانے کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کیا۔ انہوں نے خزانے کو اس طرح تقسیم کیا کہ کوئی بھی بھوکا نہ رہے۔
جنگل کے دوسرے جانوروں کو بھی ان کی ضروریات کے مطابق حصہ دیا تاکہ سب خوش اور مطمئن رہ سکیں۔ چونٹیوں کا گاؤں پہلے سے زیادہ خوشحال ہو گیا۔ جنگل کے دوسرے جانور بھی چونٹیوں کی تعریف کرتے تھے اور ان کی حکمت کو سراہتے تھے۔ اس گاؤں میں اب کوئی خطرہ نہیں تھا کیونکہ سب جانور جان گئے تھے کہ چونٹیوں کے گاؤں کے قریب جانا بے سود ہے۔ چونٹیوں نے اپنی زندگی کو سادگی اور محبت کے ساتھ گزارنے کا عہد کیا اور جنگل کے دوسرے جانوروں کے ساتھ مل جل کر رہنے لگے۔ ان کی دوستی اور محبت نے پورے جنگل کو ایک خاندان کی طرف باندھ دیا تھا۔ اخلاقی سبق۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کامیابی صرف طاقت یا دولت سے نہیں حاصل ہوتی بلکہ اتحاد، عقل اور حکمت سے ہی سچی کامیابی ملتی ہے۔ مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ اتحاد کی طاقت کا استعمال کریں اور کبھی بھی اپنی حصولوں سے پیچھے نہ ہٹیں۔ چونٹیوں کی طرح ہمیں بھی مل جل کر رہنا چاہیے اور اپنے مقصد کے لیے ہمیشہ محنت اور ہمت سے کام لینا چاہیے۔